اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک کے پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو مجھے تمام حاضرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہتوں برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم ان کے اوپر درود شریف پڑھتے ہیں، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی اس عظیم الشان نیکی کی یاد میں نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس درود شریف پڑھنے والے کو انعامات عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے بعد اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں جب انسان اپنی کثرت کرتا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا درود شریف پڑھنا وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کس کانوں پہ کون سا میرا غلام، کون سا میرا عاشق میرے پہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور اس کا جواب نبی کریم علیہ السلام بھی اس کو فرما رہے ہوتے ہیں، اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی دعاؤں کی بات کرتے ہیں، التجاؤں کی بات کرتے ہیں کہ رب کائنات کے حضور، جب ہم اپنی عرضیاں پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں اگر درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یہ بات ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی جانشینی میں، نبی کریم علیہ السلام کی سرپرستی میں اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم گردانتے ہوئے پیش کیا، تو رب کریم نے ان کو ہمیشہ فتح سے ہمکنار کیا۔ کوئی بھی غزوہ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح سے ہمکنار کیا۔ غزوہ احد کی بات کرتے ہیں، اس غزوے میں 3000 کفار کا لشکر تھا۔ اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1000 تھے، اور ان میں سے بھی 300 ایسے منافقین تھے جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود جو 700 جو صحابہ کرام جو رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نصرت عطا فرمائی۔ یہ نصرت کیوں عطا فرمائی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کے ساتھ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے ساتھ تھا۔ دیکھنے میں تو جب ہم اس جنگ کا احوال جانتے ہیں تو بظاہر مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، لیکن الٹیمیٹلی جو فتح کی بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کی تمام فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آج بات چیت کریں گے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، درود شریف کی کیا اہمیت ہے، اور غزوہ احد میں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے تو اس کے پس منظر کیا تھا۔ اس سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے بہت ہی محسن اور بہت ہی پیارے ساتھی، عظیم پاکستان کے مذہبی اسکالر، میری مراد جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی عزیزی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں بلکہ پاکستان کے عظیم اسکالر اور مشہور و معروف مذہبی اسکالر، موٹیویشن اسپیکر، میرے مراد جناب حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں نا؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب نعتیہ اکیڈمی، غوثیہ نعتیہ اکیڈمی کے چیئرمین، میری مراد جناب مقصود علی قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ مفتی صاحب سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد تو بظاہر بہت کم تھی، لیکن جب رب کریم کی نصرت آن پہنچی، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی، رب کریم نے مسلمانوں کو ہمیشہ فتح عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا پس منظر کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پروفیسر اجاز بشیر صاحب اور آپ کی ساری ٹیم انتہائی مبارکباد کی مستحق ہے۔ اسلامک جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں اسے آپ اپنے جو ہے نا پروگراموں میں یاد رکھتے ہیں، اور یہ قابل ستائش بات ہے کہ ان جو ہے نا ایام کو یاد رکھا جائے، کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا اپنے انبیاء سے فرماتا ہے وذکرہم بایام اللہ، جو اللہ کے ایام ہیں چنیدہ انہیں یاد رکھا جائے۔ ویسے تو سارے ایام اللہ کے ہیں، لیکن جو چنیدہ
ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی یا آزمایا یا کوئی مرتبہ منصب و مقام عطا فرمایا، تو اس میں وہ بندہ وہ دن جو ہے نا اللہ کے خاص دنوں میں ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو احد بھی ایک خاص مقام کا نام ہے، احد، جو مدینہ سے تقریباً 2.5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے دامن میں اسلام کا دوسرا معرکہ لڑا گیا، غزوہ احد جسے کہا جاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن چونکہ آپ نے احد کا پس منظر پوچھا ہے، احد کا پس منظر یہی تھا کہ جو بدر میں عظیم شکست کفار کے حق میں آئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر جرار تیار کر کے کفار لا رہے تھے، اور دفاع مدینہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 1000 اصحاب کے ساتھ، جن میں سے 300 منافقین جو راستے سے واپس آ گئے تھے، 700 اصحاب کے ساتھ بدر کے دامن میں پہنچے ہیں، احد کے دامن میں پہنچے ہیں، اور وہاں پر یہ عظیم معرکہ پیش آیا۔ 70 اصحاب شہید ہوئے۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز سیر اثر گفتگو ہوگی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے کس طرح جانثاری کا مظاہرہ پیش کیا، بدر میں بھی اور احد میں بھی۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ احد پہاڑ کی عظمت پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے، اور احد کے دامن میں شہید ہونے والے شہداء کی عظمت پہ بھی بات کی جائے۔ احد پہاڑ کے دامن میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، ان کے لیے منافقین نے کہا وہ بڑے خسارے میں ہیں، وہ مارے گئے، یا بہت سارے الفاظ استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اللہ کے قریب، اللہ کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ جس طرح تم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہو، اس طرح وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کا وہ گمان سے جو ہے نا وراء الورا ہے، جس طرح اللہ انہیں عطا فرماتا ہے، وہ جس طرح زندہ ہیں ویسے ہیں۔ بیان کرنا تھا احد، چونکہ ضمناً بات آ گئی تو ہم چونکہ محبت والی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس احد کے لیے فرمایا، احد یحبنا ونحبہ۔ احد پہاڑ کو عام پہاڑ نہ سمجھنا، کنکروں پتھروں سے بنا ہوا یہ جو پہاڑ ہے یہ عام نہیں ہے، بلکہ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میرے مرشد گرامی حضور سیدی آقائی و مولائی سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب، آپ ایک دفعہ عمرہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے یہی شوال المکرم کا جو ہے نا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ نے احد پہ بات کی۔ ایک دفعہ بخاری شریف کے درس کے موقع پر بھی ہوئی، ایک دفعہ جو ہے نا ختم قادریہ شریف جو ہوتا ہے ہمارا ہر منگل کو، اس میں بھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا احد کے دامن میں جب میں جا کے بیٹھا تو ایک خیال ذہن میں آیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنے بھی محبت کرنے کے دعوے دار ہیں وہ آج نہیں ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم حضور پہ اپنی جانیں وارنے والے وہ صحابہ جنہوں نے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا تھا، نہ وہ اصحاب موجود ہیں، نہ امام الانبیاء موجود ہیں، نہ کوئی ان کی باقیات موجود ہیں جنہوں نے گفتگو حضور سے کی ہو۔ حضور کے اصحاب میں سے کوئی شے موجود نہیں ہے جس کی محبت کا دعویٰ حضور نے کیا ہو کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات کے لیے فرمایا تو وہ بھی دنیا میں نہیں ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کے لیے فرمایا تو وہ بھی موجود نہیں ہے، حسنین کریمین کے لیے فرمایا تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا یہ جو ہے نا اس پر میرے جو ہے نا اس سے محبت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بندہ ہے۔ بہت سارے، لیکن اس وقت کہتے ہیں کوئی بھی ایسی شے مدینہ طیبہ کے ارد گرد میں موجود نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا ایک ہی چیز ہے جس کے ساتھ حضور نے شب و روز گزارے ہیں، اور فرمایا
کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ احد پہاڑ ہے۔ سبحان ماشاءاللہ، خوبصورت بات۔ اچھا، ایک اور بات حضور نے یہاں پر یہ بھی بات بتائی، پچھلے دنوں بھی باتیں ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں کسی کو حکمرانی مل جانا یہ حق کی دلیل ہے۔ یہ فلاں بندہ مدینے کا حاکم رہا ہے، آپ اس کے لیے کیا گمان کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کا رسول اتنا کمزور ہے کہ منافق کو حکمرانی دے دی مدینہ طیبہ میں؟ اور مکہ مکرمہ میں کہ جیسے پاک شہر میں اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے؟ تو یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے انسانوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ حضور جب تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو مکہ مکرمہ نہیں، بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر ہونا یا مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہونا حق کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مدینہ طیبہ میں ہونا یا مدینہ طیبہ کا حاکم ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہونا کمال نہیں ہے، مدینے والے کا ہونا کمال ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور مکے والے کا ہونا یہ کمال کی بات ہے۔ مکے میں ہونا کمال نہیں ہے، مکے والے کا ہونا، مکے والے کا ہونا کمال ہے۔ شاندار، ٹھیک ہے، مکی اور مدنی آقا کا وفادار ہونا یہ کمال ہے۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شاندار بیان مفتی صاحب کا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک عیر پہاڑ بھی موجود ہے، عیر نام ہے اس کا، اور حضور نے فرمایا یہ ہم سے بغض کرتا ہے اور ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جہنمی پہاڑوں میں سے ہے۔ اللہ، یہ منافقین کو پناہ دینے والا ہے، حضور کے دشمنوں کو پناہ دینے والا ہے۔ یہ قیامت کے دن جہنم کے گھڑوں میں جائے گا۔ اور احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم جنت میں اکیلے نہیں جائیں گے، ہم جب جنت میں جائیں گے تو احد کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ فرمایا مدینہ طیبہ میں رہ کر بھی جو ہم سے نفرت کرتا ہے وہ جہنمی ہے، اور مدینہ طیبہ میں نہ بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، ہماری ساتھ ہماری ذات سے اس کی وفاداری موجود ہے، ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور جنت میں نہیں بلکہ جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ بہت شاندار بیان مفتی صاحب کا کہ نسبت انسان کو پار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی نسبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کی پہچان بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ جب کہتے ہیں کہ جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو اگر چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن رب کریم کے جب برکتیں رحمتیں ان اچھے لوگوں کے اوپر برستی ہیں تو پھر وہاں پہ جو چٹیل میدان ہو یا ہری بھری گھاس ہو، ہری بھری زمین ہو، تو وہ بارشیں اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بھی اسی صورت میں برساتا ہے جس طرح ایک ہری بھری گھاس کے اوپر، ہری بھری اس بستی کے اوپر برساتا ہے، اسی طرح وہی جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ایک چٹیل میدان میں بھی، ایک خونخوار پہاڑ پہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم بڑھیں گے مفتی صاحب کی طرف، ان سے جاننا چاہیں گے کہ 1000 کا لشکر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے وہاں پہ پہنچتے ہیں 3000 کے مقابلے میں، بازار تو تھوڑا لشکر تھا، اس 1000 میں سے بھی 300 منافقین نکل گئے تو باقی رہ گئے 700۔ تو پھر جنگ کا وہ سما کیسا تھا، وہ قدرت الہی کے وہ نظارے کیسے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سب سے پہلے میں محترم اعجاز بشیر صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان غزوات کا چاہے وہ غزوہ بدر کا موقع ہو، واقعہ کربلا کا موقع ہو، یا واقعہ غزوہ احد کا موقع ہو، آپ اس کا تذکرہ کر کے ہمارے نوجوانوں اور مسلم امہ کے دل میں ایک وہ جنگ کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو تم اپنی زبان سے مردہ مت کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ جو تمہارا عقل ہے اس میں شعور نہیں ہے، اس میں ان کی زندگی اس عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ جس طرح مفتی صاحب نے جو آیت پڑھی بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔
غزوہ احد کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ غزوہ احد کا وہ پس منظر، صحابہ کرام بظاہر تھوڑے ہیں، 700 صحابہ کرام ہیں، سامنے 3000 کا لشکر جرار ہے، تو انہوں نے مقابلہ کیسے کیا؟ ایک میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جہاد میں یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، بہت جانثار صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار نکالی میدان احد میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے ایسا شخص جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق بھی ادا کرے؟ اللہ اکبر۔ کئی صحابہ کرام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیں تلوار، ہمیں دے دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریب تھے، حضور نے کسی کو تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما حقہ، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، ہمیں بتائیے تو صحیح اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا ان تضرب بہ العدو حتی ینحنی، کہ اس تلوار کو دشمن پر اس قدر چلایا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ، حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو دجانہ کو حضور نے وہ تلوار دی۔ آپ کا یہ انداز تھا جب میدان جنگ میں جاتے آپ ایک سرخ پٹکا اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے، واہ، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ موت والا پٹکا ہے، یہ موت کا رنگ ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ وہ پٹکا باندھ کر میدان احد میں گئے، اس قدر وہ تلوار چلائی، تھوڑی دیر بعد وہ تلوار جب ٹیڑھی ہو گئی وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اس تلوار کا حق میں نے ادا کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ وہ میدان جنگ میں تھے، اس تلوار کا حق ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں حضور کی حفاظت کرتے، کہیں سے تیر آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے، کہیں سے تلوار آئے آپ اپنا ہاتھ آگے کر دیتے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے سامنے سینہ تانے ہوئے کھڑے ہیں، آپ سامنے کفار کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کی طرف پیٹھ ہو رہی ہے اور مجھے جو تلوار لگتی ہے اس کا درد بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے دونوں کا حل نکالا، ایسے کیا اپنا چہرہ حضور کی طرف پھیر لیا، حضور کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے اب تلوار لگ رہی ہے، تیر لگ رہی ہے۔ حضرت ابو دجانہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا اب درد کس چیز کا نام ہے، آپ کو کسی تلوار، کسی نیزے، کسی بھالے کے لگنے کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ بہت خوبصورت۔ جب آپ زخموں سے نڈال ہو کر آپ گرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گرے۔ یہ حضرت ابو دجانہ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح قربانی کا انداز پیش کیا، اور دیگر کئی صحابہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلی رات ہے شادی کے بعد، پہلی رات شب زفاف آپ اس میں مصروف ہیں، اپنی زوجہ کے ساتھ آپ مصروف ہیں، تو باہر سے حضرت بلال رات کے آخری پہر گزر رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے، میدان جہاد میں جانا ہے، آؤ نکلو جہاد کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ سے فرمایا ہے زوجہ پھر بھی اگر میں بچ گیا میدان جہاد میں، حضور نے مجھے بلایا، پھر یہ دنیا کی ہم رنگینیاں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا کہ مجھے اجازت دو، میں میدان جہاد میں جانے لگا ہوں۔ تو اس وقت وہ بھی صحابی کی زوجہ تھیں، اجازت دی جائیے آپ میدان جہاد میں جائیے۔ میدان جہاد میں گئے، پلٹ کے وار کیا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد جب سارے جنگ ختم ہوئی، لوگ صحابہ کرام ان کے اجساد کو اٹھا رہے ہیں، صحابہ کرام شہیدوں کے اجساد کو اٹھا رہے ہیں، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ حنظلہ کا جسد اطہر ہمیں نہیں مل رہا۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کیا، پھر اوپر دیکھا آسمان کی طرف، فرمایا کہ وہ عرش پہ اللہ کے فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی زوجہ کو بلا کر پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، اتنی عظمتیں کیسے ملی ہیں؟ تو ان کی زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حالت جنبی حالت میں تھے، یہ جب اعلان ہوا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لی تلوار، اور میدان جہاد میں آپ کے حکم پہ لبیک لبیک کہتے ہوئے نکل گئے۔
گئے. اللہ رب حضور نے فرمایا اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میرے نبی کا صحابی جب میدان جنگ میں آیا وہ حالت جنب میں آیا, وہ جنبی حالت میں آیا, اللہ رب ذوالجلال سے وہ ملاقات کرے اور وہ اس جنبی حالت میں کرے. اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کی لاش کو اٹھاؤ عرش پہ لے آؤ اور تم اس کو غسل دو. یہ صحابہ کرام کی جانب یہ صحابہ کرام کی جانبداری تھی. اور پھر 700 جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ان 3000 کفار کے لشکر جرار سے مقابلہ کیا اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست فاش دی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے ادوار میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو جنگیں جو آج کل کی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ جنگیں تیر تلوار سے تو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن اسلحہ سے ہو رہی ہوتی. لیکن جنگوں میں جب اس انسان کا ایک مسلمان کا اگر ایمان ہوتا ہے تو رب کریم اس کو ضرور فتح سے ہمکنار کرتا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب مقصود علی قادری صاحب چیئرمین غوثیہ نعت اکیڈمی سے ہیں. بہت سی نعتیں ماشاءاللہ بہت سے نعت خواں آپ نے تیار کیے ہیں اور آپ کی اس اکیڈمی کے وساطت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان کے طول و عرض میں آپ کے ماشاءاللہ شاگردان خاص پھیلے ہوئے ہیں. تو کیا کہیں گے اس کی اکیڈمی کے بارے میں اور آپ کیسی بچوں کی وہاں پہ تیاری کرا رہے ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پروفیسر اعجاز بشیر صاحب آپ کو آپ کی ٹیم کو اور روز نیوز چینل کو میں دل کی تھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اسلام کے بارے میں بہت سے پروگرام کر رہے ہیں اور بہت سے ایسے چہرے آپ روشناس کرا رہے ہیں کہ جو آگے جا رہے ہیں. اس پہ بہت زیادہ خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. بات آپ نے کی اکیڈمی کی تو 2012 میں جب مجھے محسوس ہوا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ گانے کی طرف جا رہے ہیں یا تو دل میں شغل میں لگے ایسے, تو دل میں ایک بات آئی, کلام سنا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جو مفتی صاحب سنائیں گے ہمیں ابھی بھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے. مفتی صاحب یہ وہ جو کلام تھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اور کسی کا تو میں کہتا نہیں لیکن الحمدللہ اس دل کے غنچے ضرور کھلے. اور اس کے بعد غوثیہ نعت کونسل ہم لوگوں نے بنائی اور الحمدللہ 500 کے قریب بچے بچیاں ایسے ہیں جنہیں ہم نعت کی طرف لائے اور الحمدللہ وہ پورے دنیا میں نعت پڑھ رہے ہیں, منقبت پڑھ رہے ہیں. اور ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی صحابہ کرام کی, تو میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں ناگپور انڈیا میں ہوتے ہیں, اظہر حسین صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے ایک بڑی پیاری کلام لکھا, چند اشعار اس کے پیش کروں گا. قبلہ آپ سے بھی دعا لوں گا اور اگر وہ مجھے سن رہے ہیں یقیناً سنتے ہیں تو ان سے بھی دعا لوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ بس یہی سوچ کے مر جاتے ہم, بس یہی سوچ کے مر جاتے ہم, آقا آپ نہ ہوتے تو کدھر جاتے ہم. بس یہی سوچ کے مر جاتے ہم, آقا آپ نہ ہوتے تو کدھر جاتے ہم. اور اپنی نفی کیسے بیان کریں سنیے گا کہ آنکھ کو تاب زیارت ہی نہ تھی, آنکھ کو تاب زیارت ہی نہ تھی, کیسے سرکار کے گھر جاتے ہم, کیسے سرکار کے گھر جاتے ہم. اور آپ کے نام نے یکجا رکھا, جیسے قبلہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے چہرہ انور کی طرف صحابی رسول دیکھ رہے ہیں اور تیر کھا رہے ہیں. تو سنیے گا کہ آپ کے نام نے یکجا رکھا ورنہ ٹکڑوں میں بکھر جاتے ہم, ورنہ ٹکڑوں میں بکھر جاتے ہم. اور گر درودوں کو پکڑ کر رکھیں. ادھر میں ایک بات یاد کروں گا کہ پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو, پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو, غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, مصیبتوں میں گھرے ہو تو تم درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو, اگر درود پڑھو گے جو تم کرینے سے حضور سننے چلے آئیں گے مدینے سے. تو شاعر کہتا ہے کہ گر درودوں کو پکڑ کر رکھتے, گر درودوں کو پکڑ کر رکھتے, ہر مصیبت سے گزر جاتے ہم. اور شعر سنیے گا, اسی پہ میں اختتام کی طرف بڑھوں گا اپنے, کہ آ گئے قبر میں آقا اظہر, آ گئے قبر میں آقا اظہر, اس سے پہلے کہ ڈر جاتے ہم, اس سے پہلے کہ ڈر جاتے ہم. بہت شکریہ. اور مقصود علی قادری صاحب چیئرمین غوثیہ نعت اکیڈمی سے, اور ماشاءاللہ ان کے شاگردان خاص بھی ہمارے ساتھ. ابھی اس کے بعد جب ہم پروگرام میں بریک کی طرف جائیں گے اس کے بعد ہم جوائن کریں گے, لیکن ابھی پروگرام میں جہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद का हम आपको कहते हैं। प्रोग्राम इल्म आलिम और ग़ज़वा अहद की बात हो रही है और मुसलमानों की जानसारी की बात हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी जान कुर्बान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग प्यार करते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को थामे रखते हैं, तो मैशर की उस तल्ख़ और उस शदीद गर्मी में जब इंसान के कलेजे मुँह को आएंगे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर में अपने ग़ुलामों को पानी पिलाते होंगे, अपने ग़ुलामों को गिन गिन के चुन चुन के अपने पास बुलाते होंगे, और जब पुलिसात की बारी आएगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी गुजारेंगे। प्रोग्राम हो और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनकी नातिया कलिमात ना हो। हमारे इस प्रोग्राम की यही खूबसूरती होती है कि जैसे उलमा कराम का गुलदस्ता हमारे सामने होता है, इसमें उलमा कराम भी होते हैं और नात ख़्वां भी हमारे सामने होते हैं। अभी हम गए थे वक्फे में, वक्फे में ज्वाइन किया है मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इमराज जनाब साहबज़ादा ज़ैन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी। अल्हम्दुलिल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुल है अकीदत। जी। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा ओ अली और हुसैन हसन, फातिमा और अली और हुसैन हसन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। बेशक कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं। इब्ने हैदर के नाम ना की क्या बात है, इब्ने हैदर के नाम ना की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कर्म के आशियाने की क्या बात है, आपके
آستانے کی کیا بات ہے، آپ کی آستانے کی یہ کیا بات ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاکم اللہ. شاندار کلام آپ نے پیش کیا. کیونکہ غزوہ احد کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مسلمان کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں تو ایک مسلمان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے. جب آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کی قربانیاں دیکھتے ہیں تو آج کے اس دور کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس وقت پیار تھا، سچا تھا، کسی کی اتباع تھی، سچی تھی، کسی کے ساتھ محبت تھی، سچی تھی، اور کسی کے ساتھ اگر وفاداری تھی تو وہ بھی سچی تھی. لیکن اس جنگ میں ساتھ منافقین بھی تھی. مفتی صاحب، بے شک آج بھی منافقین ہیں کیونکہ ان کی نسلیں تو ہیں نا موجود. اور لیکن جب ہم ایک عاشق کی بات کرتے ہیں اور ایک منافق کی بات کرتے ہیں تو جیسے رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، خوشی کے بعد دکھ ہوتا ہے، ایسے اور ہر تکلیف کے بعد راحت ہوتی ہے، اسی طرح جب انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماتا ہے تو ساتھ ساتھ ان کامیابیوں کے اوپر جب انسان شکر ادا کرتا ہے رب کی وہاں پہ کامیابی کو مزید بڑھاتا ہے. تو چند اشعار جو میں نے آپ کے سے کہے تھے وہ بھی آپ نے پیش کرنا ہے. لیکن یہ جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ان کی شان. میں بڑی زبردست ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے. احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی قربانیاں پہل جب فتح میں جب ہو رہا ہوتا ہے کوئی لشکر تو اس وقت بھی ساتھ دینا یہ سپاہیوں کا بڑا کام ہوتا ہے. لیکن جب پسپائی کی طرف جا رہا ہو اور اپنے مقصد پہ ڈٹ جانے والوں بندوں کو بڑا یاد رکھا جاتا ہے. تاریخ ان کا ایسا نام بڑے جو ہے نا سنہری حروف میں لکھتی ہے. تو غزوہ احد میں جب فتح شکست میں بدلتی ہے اور صحابہ پر ایک آزمائش جو ہے نا آ جاتی ہے، بڑے بڑے صحابہ جو ہے نا میدان جنگ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ جو ہے نا آگے بڑھے. ان میں سے ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں، احد میں شریک ہوتی ہیں اور گئی اس لیے تھی کہ زخمیوں کو پانی پلائیں گی. ٹھیک ہے، جو اگر زخمی ہوگا تو اس کی تیمارداری کے لیے، اس کے علاج معالجے کے لیے معاونت کے طور پر. لیکن جب دیکھا کہ کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا ہے تو پھر آپ ایک نیزہ اٹھا کر کفار کے لشکر میں کود جاتی ہیں اور ان پر اس طرح حملہ کرتی ہیں کہ ان کی صفیں بکھر جاتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو دور کر دیتی ہیں. سبحان اللہ. جب یہ منظر ختم ہوا غزوہ احد کا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اپنے اس کی جو ہے نا کارساریاں بیان کر رہے تھے کہ وہ وہاں کیا ہوا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ میں حضرت ام عمارہ کی شان بیان فرمائی. کہا لوگوں میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، احد کے میدان میں اپنے دائیں دیکھتا، بائیں دیکھتا، آگے دیکھتا، پیچھے دیکھتا، ہر طرف سے مڑ مڑ کے جو حملہ کفار پہ کرنے والی تھی وہ ام عمارہ تھی. سبحان اللہ. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی موجود تھے، تلواریں ان کی پاس بھی تھی، لیکن حضور نے فرمایا میں جس طرف نظر کرتا تھا مجھے ام عمارہ میرے دفاع میں لڑتی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے، ویسے تو عورتوں کا کام نہیں ہے جنگ میں تلوار لے کے جانا، لیکن جب رسول اللہ کی حفاظت کی باری آ جائے تو پھر نبی کی صحابیہ نے بتایا، پھر مشکیزیں شسکیزیں چھوڑ کر میدان میں کود گئی اور کفار کے لشکر میں جو ہے نا ایک ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. اچھا، جو بات آگے کی ہے وہ کرنے کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ ام عمارہ کو اور اس کی نسل میں برکتیں عطا فرما. ٹھیک ہے، دعا حضور نے فرمائی. حضرت ام عمارہ نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور دعائیں عنایات فرما رہے ہیں، حضور کرم کر رہے ہیں، جو ہے نا کرم کے بادل جو ہے نا برس رہے ہیں. فرمایا حضور میرے لیے جنت کی دعا کریں، میری نسل کے لیے جنت کی دعا کریں. چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے، تیری نسل کو، تیرے بیٹوں کو. حضرت ام عمارہ کے بیٹے بھی جو ہے نا جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں. یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری فیملی کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا دعا کرتے کہ ان کے لیے جنت. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے جنت کی دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں.
جہنم سے ڈر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, دعا فرمائی, اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیجنا, اللہ ان کی اور ان کی اہل بیت کو جنت میں میرا رفیق بنانا, سبحان اللہ, رفقائی فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا کہ صرف جنت نہیں عطا کرنا, جنت تو بہت بڑی ہے نا, کہیں کوئی ہوگا, ہر بندہ اپنے منصب و مرتبہ و مقام پر ہوگا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا فرمایا جو میرے ساتھ وفاداری کرنے والا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گا. حضرت ام عمارہ فرماتی ہیں اب دنیا کے جتنے بھی غم میں نے اٹھائے نا, جتنے میرے بیٹے شہید ہوئے, میرا شوہر شہید ہوا, میرے گھر والوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, یہ ساری دنیا کی تکلیفیں کچھ نہیں ہیں اگر قیامت میں حضور کا ساتھی بنا دیا جائے. تو کسی عاشق نے بڑی زبردست بات کہی تھی کہ جب یہ مقام آ گیا کہ حضور انہوں نے صرف جنت مانگی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت نہیں, تو جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگی. ماشاءاللہ. کسی عاشق کی بات حضرت خالد محمود خالد صاحب کراچی کے ایک شاعر گزرے, انہوں نے بڑی زبردست اس کی ترجمانی کی ہے. وہ کہتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, اور ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, جی قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, رحمان ملا ان کے صدقے, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, وہ رحمت کیسی رحمت ہے, مفہوم سمجھ لو رحمت کا, جی مفہوم سمجھ لو رحمت کا, اس کو بھی گلے سے لگایا ہے, اس کو بھی گلے سے لگایا ہے, جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے, اور آواز کرم دیتا ہی رہا, تھک ہار گئے لینے والے, جی تھک ہار گئے لینے والے, ٹھک
ٹھکرائے تھک ہاں آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقدار میں ضرور چاہوں گا اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے جی خالد پہ ہزاروں احسان قربان مگر اس احسان کے کہ احسان کبھی بھی جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم مزید وسعتیں عطا فرمائے اور شاندار منفرد انداز سے مفتی صاحب اپنے جس انداز سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں بہترین حاضری آپ نے پیش کیا اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. جی مفتی صاحب احد کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو احد کے میدان میں جو صحابہ کرام نے جانثاری پیش کی بہت سارے ہم نے تو چند 2-3 صحابہ کرام کی جانثاری پیش کی ہے بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کیے تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید انہی صحابہ کرام کی اسی جانثاری اور جذبے کو دیکھ کر تو یہ کلام لکھا تھا. میں کوشش کروں گا سر تو اس کی کوئی نہیں لیکن میں اپنے انداز سے کوشش کروں گا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اور ان کی طاقت کیا ہے کہ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی اور 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور آخری شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. شاندار انداز مفتی صاحب کا ماشاءاللہ جب بھی حاضر یہاں پہ ان کی ہوتی ہے شاندار انداز ان کا منفرد انداز ہوتا ہے اور یہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اکرام جو اہل سنت ہیں ان کی شان یہی ہے کہ ان کا منفرد انداز ہے اور دلوں کو لبا کے لے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایمان کی تقویت ملتی ہے. پروگرام علم والوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور میں بہت ہی ملتمس ہوں جہاں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے عظیم ماشاءاللہ اسکالر مذہبی اسکالر مفتی پاکستان جناب حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی صاحب وقت نکالا بہت بہت شکریہ. اور نوجوان مذہبی اسکالر میری ملاد جناب حضرت علامہ مسعود بن عبدالعزیز صاحب ہمیشہ کی طرح زبردست انداز ماشاءاللہ سلامت رہیں. اور ہمارے ساتھ تھے جناب صاحبزادہ زین علی قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. پھر کسی پروگرام میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اور بھی کلام سنیں گے. اور بہت بھی ملتمس ہوں جناب مقصود علی قادری صاحب کا چیئرمین غوثیہ نعت اکیڈمی سے ہمارے ساتھ آج تھے. محمد جہاد بشیر کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.